ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا لیویز اور پولیس تھانے پر حملہ۔ لیویز کے 3 اہلکاروں سمیت بلوچستان کے جو کانسٹیبلی کا ایک جوان شہید ہوا ہے۔ 6 اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو جوب اسپتال منتقل کر دیا۔ حملوں کے باعث تھانوں میں کمیونیکیشن سسٹم اور لیویز کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن کا بھی آغاز کر دیا۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، بلوچستان کا علاقہ ہے ضلع شیرانی، جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا تھا۔ نامعلوم دہشت گرد تھے جن کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا تھا لیویز اور پولیس تھانوں پر۔ لیویز کے 3 اہلکاروں سمیت بلوچستان کانسٹیبلری کا ایک جوان 6 اہلکار زخمی ہیں۔ زخمیوں کو جوب اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حملوں کے باعث تھانوں میں کمیونیکیشن سسٹم اور لیویز کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے موقف کی جیت، آئی سی سی نے پاکستان کا مطالبہ مان لیا۔ میچ ریفری اینڈی پائے کرافٹ کو تبدیل کر دیا۔ ایشیا کپ تنازع حل ہو گیا۔ پاکستان آج یو اے ای کے خلاف اپنا میچ کھیلے گا۔ میچ میں رچی رچرسن ریفری ہوں گے۔ بھارت کی سہولت کاری پر پاکستان نے میچ ریفری اینڈی پائے کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے اینڈی پائے کی تبدیلی تک ایونٹ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ میچ ریفری اینڈی پائے کرافٹ نے پاک بھارت میچ کے دوران کپتان سلمان علی آغا کو ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ قومی ٹیم نے پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی تھی۔ شاہینوں نے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ جبکہ ترجمان پی سی بی کہتے ہیں کہ ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس حوالے سے مشاورت جاری ہے اور جلد حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ فیصلہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، ترجمان پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مشاورت جاری ہے اور جلد حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ بھارت میچ میں بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان سنگھ کی بھارتی حکومت اور ٹیم پر تنقید۔ کہا، ہاتھ نہ ملا کر کیا اس سے آپ آپریشن سندور جیت گئے؟ پاکستان کے ساتھ کھیلے ہیں، کیچ بھی پکڑے ہیں، یا ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے گیند کو ہاتھ نہیں لگانا، پاکستان کا بلہ لگا ہے؟ سرداروں سے کیا قصور ہو گیا؟ انہیں پاکستان عبادت کے لیے نہیں جانے دیتے؟ اگر میچ کھیل سکتے ہیں تو کرتارپور جانے کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ اہلیہ کے ہمراہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ صدر ٹرمپ برطانوی کنگ اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے پہلے امریکی اور برطانوی وزیر خزانہ کے درمیان اہم ملاقات۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان بڑے تجارتی معاہدے کا امکان۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کا حجم 1.2 ٹریلین پاؤنڈ سے بڑھ سکتا ہے۔ کنگ چارلس آج ونڈسر کیسل میں ٹرمپ کا استقبال کریں گے۔ آج تاریخی دن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گفتگو میں یہ کہا گیا۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان 6 ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف آج سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات طے ہے۔ شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے برطانیہ جائیں گے۔ وزیر اعظم کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ 22 ستمبر کو فلسطین سے متعلق 2 ریاستی حل کی سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع ہے۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کے ساتھ آزادی کشمیر کے لیے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت تحریک آزادی کشمیر کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے میں بھارت پوری طرح ملوث ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں مفاد عامہ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ کسی کو بھی مفاد عامہ کے فیصلے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ مارکہ حق میں فتح سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر بھرپور اجاگر ہوا ہے۔ 21 ستمبر سے مسلح افواج سے یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ بین المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس کامیابی سے تحریک آزادی کشمیر کے حوصلے بلند ہوئے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی منظرنامے میں ایک نئی جگہ ملی ہے۔ ہندوستان اپنی خفت کو چھپانے کے لیے مملکت پاکستان کے دیگر صوبوں بالخصوص بلوچستان کی طرز پر آزاد کشمیر کو سیاسی ضروریاتی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی جملہ سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ ہندوستان کی سہولت کاری کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کسی بھی دیگر فورم یا پریشر گروپ کو مفاد عامہ کے فیصلے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔
نمبر 5، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 31 ستمبر سے تمام سیاسی جماعتیں موزہ کشمیر کے عوام اور مسلح افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا جلسہ عام 21 ستمبر بروز اتوار راولہ کوٹ، جبکہ 22 ستمبر کو بروز پیر باغ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں گے آپ کو، سیلابی ریلے تباہی کی نئی داستانیں رقم کر گئے، گھر مال مویشی فصلیں تباہ، جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ علی پور کے موضع خیرپور سادات، موضع مٹھن والا میں مکانات گر گئے، نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ ادھر شجاع آباد میں متاثرین گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ ہری پور میں ریلوے روڈ پر برساتی ریلی کی زد میں آ کر وین پل سے نیچے گر گئی، ڈرائیور زخمی۔ بابل نگر میں دریا ستلج کے سیلاب سے دریائی بیلٹ کے 150 کلومیٹر کے علاقے میں 145 موضع جات متاثر ہوئے۔ بستی کھرنا اور موضع آکو میں تباہی، سڑکیں بہہ گئیں، راستے منقطع ہو گئے۔ 1,40,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ منچن آباد میں 15 سے زائد دیہات تاحال زمینی رابطہ منقطع ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 5 سے 7 فٹ تک سیلابی پانی تاحال موجود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو سیلاب سے جانی و مالی نقصان اور فصلوں، ذرائع و مواصلات اور لائیو سٹاک میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ سیلاب کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ مکمل تخمینے کے بعد ہی حکومت بحالی کے کاموں کی جامع حکمت عملی مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال پر جائزہ اجلاس، تمام صوبوں اور اداروں کو سیلاب سے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بارشوں اور حالیہ سیلاب کے نقصانات کے جائزے میں جانی و مالی نقصان کے علاوہ فصلوں کی تباہ کاری اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کیا جائے، جبکہ اسپارکو سے سیٹلائٹ اسسمنٹ میں مدد لی جائے تاکہ بحالی کے کاموں کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فصلوں کو سیلاب کے بعد مختلف امراض سے بچانے اور سیلاب زدہ علاقوں میں موزوں فصلوں کی کاشت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، جبکہ ذرائع مواصلات کی بحالی اور متاثرہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کو اولین ترجیح دی جائے۔ اجلاس میں چیئرمین NDMA سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے سیلابی صورتحال میں اب تک کی جانے والی تعمیر و بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گنے، کپاس اور چاولوں کی فصل کے نقصانات کے تخمینے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نبیل گبول کا پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی فوری مدد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہت شکریہ۔ میری درخواست پر آپ نے علی پور میں گبول قبیلے کی بھرپور مدد کی۔ آپ نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو بھی علی پور بھیجا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا کوئی مذہب نہیں، دہشت گردوں کو پناہ اور سہولت دینے والا بھی دہشت گرد ہے، جو تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دہشت گردی کے ناصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ افواج پاکستان کا ملکی سرحدوں کے دفاع میں کردار ناقابل فراموش ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ جو بازاروں کے اندر، اسکولوں کے اندر جو معصوم بچوں کو نہیں بخشتے، اس کا کوئی دین مذہب ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، اور میں دیکھیے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، میری پاکستانیت کا یہ مطالبہ ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو سہولت کار ہے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ بالکل، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے تمام مکاتب فکر کا، تمام علماء اکرام کا، مشائخ اعظام کا اس پہ بالکل کنسنسس ہے پاکستان کے اندر، اور میرے آنریبل کمیونٹی کے ممبرز کا بھی اس پہ بالکل، جو نان مسلم کمیونٹیز کے ممبر تشریف فرما، اس پہ کنسنسس ہے کہ دہشت گردی کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے پیغام پاکستان ایک صرف پیغام کا نام نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھی پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور پیغام پاکستان نے پورے ملک میں یہ میسج دیا کہ ایک تو ریاست پاکستان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا، یہ اسلام میں، شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔